کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ میری بیٹی کو جب بھی اولاد ہوتی تو وہ چپکے سے اسے ایک صندوق میں بند کرتی اور ندی میں بہا دیتی اور سب کو کہتی کہ اولاد مردہ ہوئی ہے۔ ایسا ایک بار نہیں، 3 بار ہوا۔ میں شدید تشویش میں تھی کہ اس کی ہر اولاد ایسے کیسے مر جاتی ہے، جبکہ وہ بے انتہا احتیاط کرتی ہے۔ اس کی جب تیسری اولاد ہونے والی تھی تو میں اسی کے پاس چلی گئی۔ وہاں جا کر جو میں نے دیکھا اور سنا، میرا دل گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ میں یقین نہ کر سکی کہ میری بیٹی کے سسرال میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میری بیٹی بھی ان سب میں شامل ہے، لیکن میں خاموش رہی۔ میں خاموش تماشائی بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بچہ پیدا ہونے کے دن قریب سے قریب تر ہو رہے تھے اور میرا دل مزید پریشان تھا کہ کہیں اس بار بھی وہ سب نہ ہو جائے جو پہلے سے ہوتا آ رہا ہے۔ میں اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنے لگی۔ میرے جانے کے 8 دن بعد میری بیٹی کی ڈلیوری ہوئی اور دائی نے کمرے سے نکلتے افسردہ ہوتے ہوئے کہا کہ مردہ بیٹی ہوئی ہے۔ میرا ہاتھ بے اختیار دل پر گیا کیونکہ میں کمرے سے باہر ہی کھڑی تھی اور میں نے خود بچی کے رونے کی آواز سنی تھی۔ پھر اچانک وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ میں دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ جب میرے داماد نے مجھے سہارا دیا تو میں نے نفرت سے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ وہ حیران سا مجھے دیکھنے لگا جب میں نے اس سے کہا کہ کاش تم بانجھ ہوتے۔ میرا جملہ سنتے ہی داماد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن جو سب میں یہاں دیکھ رہی تھی، میرے دل سے تو میری بیٹی کے لیے بھی بددعائیں نکل رہی تھی کہ کاش وہ بے اولاد ہو جائے، کیونکہ وہ بھی اس گناونے کھیل میں برابر کی حصے دار تھی۔ میں وہاں سے اگلے ہی لمحے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرا دل رو رو کر مجھ سے شکوہ کر رہا تھا کہ ایسی اولاد کو پیدا ہوتے ہی میں نے مار کیوں نہ دیا۔ میں جب یہاں آئی تھی تو میں نے بہت سی عورتوں سے اس کے متعلق سنا تھا، لیکن جب مجھے یقین نہ ہوا، اور ہوتا بھی تو کیسے، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی سے اس سب کے وہم و گمان میں بھی امید نہ تھی۔ میں آج اپنی بیٹی کے مقابل کھڑے ہو کر اس کا ظلم پکڑنا چاہتی تھی اور اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ اگرچہ مجبور ہے تو کوئی مجبوری ایسی نہیں کہ وہ اسے ایسے گھٹیا کام پر لے آئے۔ اگر مجھے اس کھیل کا پہلے سے معلوم ہوتا تو میں اسی لمحے اس پر اپنا جنازہ دیکھنا بھی حرام کر دیتی۔ میں ایک لمحہ نہ بیٹھی، میری نظریں مستقل باہر کی جانب تھی۔ جب میری نظر میری بیٹی اور داماد پر پڑی، میری بیٹی سے کمزوری اور نکاہت کے باعث چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میرا داماد ایک ہاتھ سے صندوق تھامے ہوئے تھا اور دوسرے سے میری بیٹی کو۔ میں فوراً ان کے پیچھے بھاگی تو مجھے احساس ہوا کہ پورے گھر میں موت کا سناٹا ہے، ہر کوئی اپنے کمرے میں بند تھا۔ میں جلدی جلدی نیچے اترنے لگی، لیکن دوسرے کمرے کے پاس سے گزرتے میرے قدم ٹھہر گئے۔ وہ کمرہ میری بیٹی کے جیٹھ کا تھا۔ ادھر سے اس کی جٹھانی کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، لیکن آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ میں صاف سن سکتی تھی۔ میں رکنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی ان کی گفتگو کو چھپ کر سننا چاہتی تھی، لیکن اندر موضوع میری بیٹی کی ذات تھی اور وہ جو کہہ رہے تھے اسے سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میرے شک پر یقین کی مہر لگ چکی تھی، میرا سانس لینا بھی دوبر ہو گیا۔ میں اگلے لمحے ہی وہاں سے تیزی سے نکلی اور باہر آئی تو دیکھا وہ لوگ جا چکے تھے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ جب میری نظر میری بیٹی کی گاڑی پر پڑی، میں اگلے ہی لمحے تیزی سے اندر گئی اور اپنی بیٹی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ گاڑی کی چابی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو چابی مجھے ڈریسنگ ٹیبل پر ہی ملی، لیکن ساتھ ہی میری نظر ایک خون آلود کپڑے پر بھی پڑی۔ میرے سینے میں دھڑکتا دل پل بھر کو ساکت ہوا، لیکن اگلے لمحے ہی میں واپس پلٹی، گاڑی سٹارٹ کی اور ندی کے راستے ڈال دی۔ میں تیزی سے گاڑی چلا رہی تھی، مجھے 15 منٹ کا وقت لگا۔ میں ندی کنارے پہنچ کر اتری اور دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، میری بیٹی اور داماد بھی نہیں۔ میں نے ندی میں نظر دوڑائی تو دیکھا ایک لکڑی کا صندوق جو آدھے سے زیادہ پانی میں ڈوب چکا تھا۔ وہ ایک لکڑی سے ہی اٹکے ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا تھا۔ میں جلدی سے سوچنے لگی کہ اس صندوق کو کیسے نکالوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اندر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد مجھے وہاں سے ایک لڑکا گزرتا نظر آیا۔ میں نے اسے بلایا اور معاوضہ طے کیا اور اسے صندوق نکالنے کا کہا۔ وہ لڑکا کچھ توقف کے بعد مان گیا۔ وہ تیراکی میں ماہر تھا، تبھی 5 منٹ میں وہ صندوق لیے باہر نکلا۔
میں نے اسے 500 کا نوٹ دیا۔ وہ مجھ سے صندوق کے متعلق پوچھنے لگا تو میں نے کہا اس میں میرا ذاتی سامان ہے۔ وہ لڑکا خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں نے ٹوٹتے دل سے وہ صندوق کھولا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور سانس سینے میں اٹک گئی کہ اس میں تو میری بیٹی کے شوہر کا نام شگفتہ ہے۔ میں کراچی شہر کی رہنے والی ہوں اور سوشل ورکر ہوں۔ میرے شوہر کا انتقال 5 سال پہلے کینسر کی وجہ سے ہوا تھا۔ میری صرف ایک بیٹی ہی ہے جس کا نام زنیرہ ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کی پرورش مکمل میں نے ہی کی۔ اخراجات کا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ہمارا اپنا کاغذ کا کاروبار تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہترین تعلیم دلوائی اور اسے ہر طرح سے بااعتماد اور مضبوط بنایا۔ وہ میڈیکل کی پڑھائی پڑھ رہی تھی۔ پڑھائی کے بعد جب ہاؤس جاب کی تو میں نے اس کے لیے اچھے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ اسی دوران میری بیٹی نے بتایا کہ امی میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں، اس کا نام ثاقب ہے۔ وہ لڑکا بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اچھے خاندان سے ہے، اسے ہمارے کاروبار اور دولت کا بھی لالچ نہیں۔ میں ملاقات کے لیے مان گئی۔ اگر شادی کرنی ہی تھی تو بیٹی کی پسند جانے میں مسئلہ نہ تھا۔ 2 دن بعد زنیرہ نے مجھے بتایا کہ امی شام کو ثاقب آنے والا ہے۔ میں نے ڈنر کی تیاری کر لی۔ وہ لڑکا شام کو آیا۔ صورت اور شکل سے بے انتہا خوبصورت تھا۔ اس کا لباس دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت رئیس خاندان سے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی بیٹی کی پسند کو سراہا، لیکن پھر جب اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ جانا تو مجھے ثاقب اپنی بیٹی کے لیے مناسب نہ لگا۔ وہ ایک وڈیرے کا پوتا تھا، اس کا دادا گاؤں کا مائی باپ کہلاتا تھا اور مجھے ایسے لوگوں کی روایتیں پسند نہیں تھی جو ان کے نزدیک انسانی جان سے زیادہ عزیز ہوتی تھی۔ میں نے اگلے دن اس رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری بیٹی میرے فیصلے پر ہمیشہ کی طرح سر جھکائے گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ وہ میرے سامنے ڈٹ گئی کہ وہ شادی کرے گی تو صرف ثاقب سے، ورنہ کسی سے نہیں کرے گی۔ میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی پر وہ نہ مانی، پھر مجھے ہی آخر ماننا پڑا۔ ثاقب اور میری بیٹی کا رابطہ کوئی سالوں پرانا یا کالج کے وقت کا نہیں تھا، بلکہ کچھ عرصے پہلے ہی ہوا تھا۔ خاندانی رئیس لوگ خاندان سے باہر کی لڑکیوں کو قبول نہیں کرتے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ثاقب کے گھر والے اس کے لیے باقاعدہ زنیرہ کا رشتہ لے کر آئے۔ میں نے زنیرہ کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد میں سمجھی تھی کہ وہ لوگ شہر میں ہی رہیں گے کیونکہ شادی سے پہلے ثاقب نے یہ بات واضح کی تھی، لیکن ان کے دادا کی ضد کہ بہو گھر میں رہے گی، انہیں جانا ہی پڑا۔ مجھے غصہ بھی آیا کہ وہ اپنا کریئر چھوڑ کر گاؤں جا رہی ہے، لیکن اب میرا اس پر اختیار نہ تھا، اس لیے مجبور تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد جب وہ گاؤں میں شفٹ ہو چکی تھی اور کافی خوش بھی تھی، تب مجھے بھی یہ خوشی کی خبر ملی کہ میری بیٹی ماں بننے والی ہے۔ میں دوڑی دوڑی اس کے پاس گئی اور یہ دیکھ کر حیران ہوئی، پھر خوش کہ حویلی بے انتہا حسین تھی، مزید اسے خوشی میں دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ میری بیٹی کے کمرے کے باہر ہر وقت ایک ملازمہ خدمت کے لیے کھڑی رہتی تھی۔ انتہا یہ تھی کہ وہ کتنے قدم چلتی ہے اس کا بھی حساب کتاب رکھا جا رہا تھا۔ میں یہ سب دیکھتے دل میں بے انتہا خوش تھی۔ دراصل حویلی میں سالوں بعد کوئی ایسی خوشی سننے کو ملی تھی۔ میں اس وقت وہاں رہی، لیکن پھر مجھے کام سے فون آنے لگے تو مجبوراً جانا پڑا۔ البتہ فون پر مستقل رابطہ رکھا۔ ڈلیوری کا وقت قریب تھا پر میں نہ جا سکی، لیکن اگلے ہی دن مجھے فون آیا کہ زنیرہ نے مردہ بچی کو جنم دیا تھا۔ مجھے بے انتہا رونا آیا۔ میں حویلی گئی تو دیکھا سب کا رویہ سرد سا تھا اور میری بیٹی حویلی میں نہیں تھی۔ ان کی والدہ یعنی میری سمدھن نے بتایا کہ وہ اولاد کے غم میں زیادہ دکھی تھی، اس لیے زنیرہ شہر کے قریبی علاقے میں رہ رہی ہے تاکہ جاب کر سکے۔ مجھ پر ایک اور حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ میری بیٹی شہر کے قریب رہ رہی ہے اور مجھے معلوم ہی نہیں۔ اس وقت تو رات بہت تھی۔ میں نے صبح ہی زنیرہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اپنے جانے سے پہلے اسے صبح اپنے سامنے پایا۔ میں پہلے جب جاتی تھی تو وہ مجھے اپنے پاس روکتی تھی، لیکن اس بار وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی، امی آپ کب جائیں گی؟ مجھے کچھ عجیب لگا۔ اس کا لہجہ اور انداز پریشان سا تھا، جیسے وہ میرے یہاں آنے سے پریشان ہو گئی ہے۔ میں شام کو ہی اسے مل کر شہر کے لیے نکل گئی۔ تب راستے میں 2 عورتوں کی گفتگو سنی۔ وہ آپس میں کہہ رہی تھی، ملک ہاشم کے گھر میں اس بار بھی پوتی ہوئی ہے، پر اسے اس کی ماں نے خود صندوق میں ڈال کر بہا دیا ہے۔
मलिक हाशिम मेरी बहू के ससुर का नाम था। उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, लेकिन मैंने उनकी बातों पर यकीन न किया। मुझे अपनी औलाद पर इतना भरोसा था कि वो कोई कबीरा गुनाह जानबूझकर नहीं कर सकती। वो एक पढ़ी लिखी डॉक्टर और समझदार लड़की है। उन औरतों को मैंने बुरी तरह झिड़क दिया तो उन्होंने साफ कह दिया कि ए लो बहन, हम कोई अपने पास से बात थोड़ी कह रहे हैं, पूरे गांव में बात फैल चुकी है। आबिद हजाम ने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मैंने उसकी बातों की नफी करते हुए उसे झिड़क दिया। घर आकर भी मैं उलझी रही। मुझे बेटी पर शक नहीं था, लेकिन दिल अजीब गमज़दा सा था। वक्त एक बार फिर तेजी से गुजरा और 1.5 साल बाद मेरी बेटी ने दोबारा उम्मीद से होने की खुशखबरी सुनाई। मैं इस बार भी हवेली गई। हवेली में सब ही खुश थे, लेकिन पहले जैसा वो माहौल ना था। मैं अपनी बेटी के पास 3 दिन ठहरी और इस दौरान मैं काफी हद तक मुतमईन हो चुकी थी। मैं वापस घर आ गई और मेरे लिए गम और गुस्से की इंतहा ना रही जब मुझे वक्त आने पर फोन करके बताया गया कि मेरी बेटी ने फिर से मुर्दा बच्ची को जन्म दिया है। वापस दौड़ी दौड़ी गांव गई तो एक बार फिर मैंने औरतों की चैमगोइयां सुनी कि मेरी बेटी ने अपनी बेटी को संदूक में डालकर नदी में बहा दिया। उनका कहना था कि बेटी जिंदा पैदा हुई थी और पैदा होने के बाद उसे मारा गया है। इस बार उनकी बातों पर मैं उन्हें झिड़क ना सकी। मैंने उनसे पूछा, आप लोग इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? तो उसने मुझे सब बताना शुरू किया और जो वो बता रही थी उसे सुनते ही मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। मैं जब हवेली पहुंची तो फिर पहले की तरह बताया गया कि सुनैरा बहुत ज्यादा गमज़दा थी, इसलिए उसे शहर ले गया है। मैंने जब शहर जाने की बात की तो उन्होंने सुबह भेजने का कहा, लेकिन सुबह मेरे उठने से पहले जुनैरा घर पर मौजूद थी। मुझे शक हुआ जुनैरा की सरगर्मियां मुझे मशकूक लग रही थी। मैं फिर ज्यादा वक्त न रुकी। जुनैरा की बेवजह उजलत और रुझा रुझा अंदाज मुझे मजीद गुस्सा दिला रहा था। इसीलिए मैं वापस लौट आई और कई दिन तक जुनैरा से बात ही ना की। लेकिन ऐसा कब तक था? मैंने उसे याद दिलाया कि वो शादी के बाद सिर्फ 2 बार घर रहने आई। उसने मुझसे माजरत की और कहा, अम्मी मैं जल्द आऊंगी। लेकिन इसी जल्दी में पूरा साल निकल गया और 1 साल 7 माह बाद फिर जुनैरा की तरफ से उम्मीद से होने की खबर मिली। लेकिन इस बार मुझे रत्ती बराबर खुशी ना हुई। दिल अजीब सा हो रहा था। फिर मैंने मालूम किया और डिलीवरी से 1 हफ्ता पहले जुनैरा के घर जाकर ठहर गई और बता दिया मैं डिलीवरी तक अब यहीं रहूंगी। पहले तो मैंने देखा कि जुनैरा मेरे फैसले पर परेशान हुई है। फिर उसने अपने तासुरात छुपा लिए। बहाने बहाने से मुझे मेरी मसरूफियात बताने लगी, लेकिन मैं हाथ में फैसला कर चुकी थी और डटी रही। वो रोज दोपहर 1 बजे के करीब शहर जाती और शाम 7 बजे लौटती। ये एक नया मामला था। पहेली पर पहेली बनती जा रही थी जिसे मुझे खोलना था। फिर वक्त करीब आया और जो सब हुआ वो देखकर मेरी रूह लर्ज़ गई। मैं वो संदूक के अंदर का सामान देख रही थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझसे मजीद बर्दाश्त ना हुआ। मैंने 2 टोक अपनी बेटी से बात करने का फैसला किया और वापस हवेली आ गई। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि जुनैरा तो घर आई ही नहीं। वो गमज़दा थी, इसीलिए साकिब उसे शहर ले गया है। मुझे गुस्सा आने लगा। ऐसा कौन सा गम था जो शहर जाकर खत्म हो जाता था? खामोशी से वहाँ से निकली और गाड़ी में बैठकर मोबाइल चेक किया और अपनी बेटी का फोन मिलाया तो फोन दामाद ने उठाया। मैंने उसे कहा कि मुझे अभी वहाँ आना है जहाँ जुनैरा है। तो वो एकदम परेशान हो गया और कहा, हम कुछ देर में गांव लौट रहे हैं। पर मैंने सख्ती से कहा कि अगर अभी के अभी मुझे पता ना दिया तो मैं जुनैरा से अपना हर रिश्ता तोड़ दूंगी। धमकी कामयाब हुई और मेरे दामाद ने चारों लाचार मुझे पता दे दिया। मुझे 4 घंटे लगे इस पता पर पहुंचने में, लेकिन वहाँ मेरे लिए बहुत बड़ा झटका तैयार था। इसे देखते मेरे कदम वाजे लड़खड़ाए थे। मैं जब वहाँ पहुँची तो दरवाजा मेरे दामाद ने खोला। मैं अंदर जाने ही लगी थी कि 4 साल उम्र जितनी बच्ची मेरे दामाद के पैरों से चिमट कर हंसने लगी। तो मेरे दामाद ने उसे गोद में उठा लिया। वो बच्ची हंसते हुए मेरे दामाद के गाल पर उंगली मारने लगी। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मेरे दामाद से पूछने लगी, पापा ये कौन है?
اس کا کہنا تھا کہ میں بے یقینی سے اپنے داماد کو دیکھنے لگی تو اس نے خاموشی سے اندر آنے کا راستہ چھوڑ دیا۔ میں خاموشی سے اندر داخل ہو گئی جب پیچھے سے میرے داماد کی آواز نے میرے قدم ساکت کر دیے۔ وہ اپنی بیٹی سے مخاطب تھا اور اسے میرا تعارف نانی ماں کے نام سے کروا رہا تھا۔ میں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا تو وہ بچی خوشی سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئی۔ جب میرے داماد نے وہ بچی میری طرف بڑھائی تو میں نے پیار سے اسے تھام لیا۔ وہ میری نواسی تھی، اس میں میری زنیرہ کی جھلک تھی۔ میں بے اختیار اس کا چہرہ چومنے لگی، میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ کتنی خواہش کی تھی اس دل نے اور دعائیں بھی کہ بیٹی کی اولاد دیکھوں۔ میں اسے پیار کرنے لگی اور اس کے بعد غصے سے اپنے داماد کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے بچی کو نیچے بٹھاتے اسے سختی سے پوچھا، زنیرہ کہاں ہے؟ اس نے خاموشی سے آگے بڑھتے ہوئے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے سامنے بیڈ پر میری زنیرہ سو رہی تھی۔ اس کے ایک طرف 9 مولود پیدا ہوئی بچی تھی اور دوسری طرف 2 سالہ بچی لیٹی تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر بے یقینی سے اپنے داماد کو دیکھا تو اس نے کہا کہ 2 سال چند مہینے کی ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، اور یہ بڑی 4 سال کی ہے، اس کا نام لائبہ ہے، اور وہ چھوٹی ننھی سی پری جس کو پیدا ہوئے ابھی 1 دن ہوا ہے، اس کا نام ابھی رکھا نہیں، وہ بتا رہا تھا، اور میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ میں کچھ بولنے کے قابل بھی نہ رہی، صرف اپنے داماد کو دیکھتی رہ گئی تو اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور بولا، آپ پلیز میرے ساتھ باہر لان میں چلیں، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ میں نے کچھ سخت کہنا تھا جہاں پر ضبط کر گئی۔ باہر آنے کے بعد اس نے مجھے سب شروع سے بتانا شروع کیا، جسے سنتے ہی میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ بتا رہا تھا کہ میری ملاقات زنیرہ سے ہسپتال میں ہوئی۔ میں پہلی نظر میں اس کو پسند کر چکا تھا، لیکن اپنے خاندان کی بسیدہ رسومات اور گھٹیا سوچ کے باعث میں کسی ایسی لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا تھا جو ان سب چیزوں کو دیکھتے دماغی دباؤ کا شکار ہو جائے یا آخری نتیجہ علیحدگی نکلے۔ اور علیحدگی بھی ہمارے خاندان کی روایات کے سخت خلاف ہے کہ جان جائے پر عورت کا جنازہ اس کے شوہر کے گھر سے ہی اٹھے، لیکن میں پھر اس کی طرف پوری طرح سے کھینچ رہا تھا اور پھر میں نے اس سے بات چیت شروع کی۔ اسی دوران اس نے بتایا کہ وہ خاندان میں اکلوتی اور لاڈلی لڑکی ہے۔ اس کے خاندان میں بیٹیاں نصیبوں سے اور مرادوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی 3 پھوپھو تھی اور تینوں ہی بیٹی کی رحمت سے محروم۔ میرا دل اچانک چمک گیا کیونکہ ہمارے خاندان میں یہ بہت گھٹیا روایت تھی کہ پہلی اولاد لڑکا ہونا ضروری تھا، یعنی وارث۔ اس کے بعد جتنی بھی بیٹیاں ہوں اس سے کوئی غرض نہیں۔ میرے بڑے بھائی جو مجھ سے عمر میں 12 سال بڑے ہیں، ان کی بیوی کے زبردستی 4 ابورشن کروائے گئے کیونکہ چاروں میں بیٹی آئی تھی۔ میرے بھائی بہت روئے، چھوڑ جانے کی دھمکی دی، میری بھابھی کسی صورت راضی نہیں تھی، لیکن میرے دادا اپنے بزرگوں کی روایات کے پیروکار تھے اور ان کی عزت پر یہ گہری ضرب تھی۔ اگر پہلی اولاد بیٹی ہوتی، اگر بھیا چھوڑ جانے کی دھمکی دیتے تو میرے دادا نقصان پہنچانے کی، اور وہ ایسا کر بھی سکتے تھے کیونکہ بھابھی بھی خاندان سے ہی تعلق رکھتی تھی، اس لیے انہیں ماننا ہی پڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چوتھے آپریشن کے بعد میری بھابھی ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی اور ان کی گود تا حیات اجڑ گئی۔ جب دوسرے بھائی کی شادی ہوئی جو مجھ سے 5 سال بڑا تھا تو شادی کے 6 ماہ بعد پتا چلا کہ وہ بانجھ ہے۔ گھر میں وقت کے ساتھ ویرانی پڑتی گئی۔ دونوں بھابیاں بے اولادی کی محرومی کے باعث کمرے تک ہی محدود رہ گئی۔ دادا حضور بھی بالکل۔ جب میں نے یہ سنا کہ زنیرہ کے خاندان میں صرف بیٹے ہوتے ہیں تو میں یہ سن کر خوش ہو گیا، لیکن میں اس لمحے یہ بھول گیا کہ اولاد تو باپ کے نصیب سے ہوتی ہے۔ میں نے زنیرہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ شادی ہونے کے کچھ وقت بعد جب زنیرہ نے خوشخبری سنائی اور پھر الٹرا ساؤنڈ کروایا تو اس میں بیٹی آئی۔ میں حیران تھا کہ اتنی ناقدری کے باوجود اللہ مجھے رحمت سے نواز رہا تھا۔ اس لمحے میرے احساسات تبدیل ہو گئے۔ الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی کے باوجود میں بے انتہا خوش تھا۔ جب میرے گھر والوں نے الٹرا ساؤنڈ کروانے کا کہا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ تب زنیرہ نے مجھ سے اس جھوٹ کی وجہ پوچھی تو مجھے وجہ بتانی پڑی۔
میں نے زنیرہ کو سب کچھ بتا دیا۔ پہلے تو وہ مجھ سے بہت خفا ہوئی، چھوڑ جانے کی دھمکی بھی دی، مجھ سے بدظن ہو گئی، لیکن پھر میں نے اسے یقین دلایا اور منایا کہ مجھے بیٹی ہونے پر کوئی اعتراض، کوئی ملال نہیں، میں بہت خوش ہوں، میں اپنی بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ڈر رہی تھی اور اس کا ڈرنا جائز تھا، وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، اس لیے چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ پھر جب اولاد ہوئی تو مردہ بتا کر ہم شہر آ جاتے، یہاں ہم بیٹیوں کی پرورش کرتے۔ وہ بول کر خاموشی سے سر جھکا گیا تو میں نے پوچھا، تو صندوق کا کیا چکر ہے؟ میں نے وہ صندوق کھول کر دیکھا تو اس میں تمہارا ایک کرتا اور ایک گوشت کا لوتھڑا تھا۔ میرے داماد نے چونک کر سر اٹھایا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہا کہ یہ چھوٹا کھیل ہم نے اس لیے کھیلا کہ دادا حضور کو یقین ہو جائے۔ میں خاموشی سے اپنے داماد کو دیکھنے لگی، پھر غصے سے پوچھا، یہ سب کس کس کو پتا ہے؟ تو اس نے کہا، حویلی میں دادا حضور کے علاوہ سب کو معلوم ہے۔ میں بری طرح چونکی تو اس نے کہا، وہ سب خوش ہیں کہ ہمارے خاندان میں اولادیں ہیں، وہ ملنے بھی آتے ہیں، ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے اپنے داماد سے غصے سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس نے کہا، زنیرہ نے بتانے سے منع کیا تھا کہ آپ بہت جذباتی ہیں، آپ یہ سب برداشت نہیں کریں گی، بلکہ دادا کے پاس پہنچ جائیں گی۔ اس نے کہا تو میرا دماغ سن ہو گیا، میری بیٹی میری ماں بن رہی تھی، مجھے شدید غصہ آیا کہ برداشت کرنا محال ہو گیا۔ یہ بات تو مجھے پہلے سے معلوم تھی کہ وہاں بیٹی کی چاہ نہیں کی جاتی۔ جب میں پہلی بار وہاں رکنے گئی تھی تب میں نے خوشی میں سب کو بیٹا ہوگا کرتے سنا تھا، تو میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی تھی کہ گاؤں کے لوگ ہیں، ان میں شاید بیٹی کی چاہ زیادہ ہو۔ جب میں تیسری دفعہ گئی تو میں نے اتنی زیادہ شدت پسندی دیکھی کہ اپنی بیٹی کو بھی صفاقی سے کہتے سنا کہ اس بار مجھے بیٹا ہی ہوگا، مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ پھر گاؤں والوں کی باتیں سنی کہ وہ بیٹی کو مار دیتی ہے تو میں انتہا پر پہنچ گئی۔ میں اسی وقت وہاں سے اٹھی، میرا داماد مجھے روکنے لگا پر میں نہ رکی، میں وہاں سے نکلی اور واپس گاؤں لوٹنے لگی۔ راستے میں میں نے اپنی ٹیم سے رابطہ کر کے انہیں سب بتایا، وہ میری مکمل مدد کو راضی تھے۔ میری بیٹی کی سوچ صحیح میں واقعی جذباتی تھی، مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، نہ ہی میں کچھ غلط ہوتے خاموش رہ سکتی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کی بزدلی پر بھی افسوس تھا۔ میں شام کے ڈھلنے تک حویلی پہنچی اور غصے سے دادا کو بلانے کا کہا۔ سب میرے رویے پر حیران تھے۔ جب دادا نیچے آئے تو میں نے ساری حقیقت سامنے رکھتے ان کو بہت زیادہ سنایا، حقارت سے ملامت کی ان کی، اور میں بد دعائیں دینے لگی۔ سب سن کر حیران رہ گئے کیونکہ دادا بہت طاقتور سربراہ تھے، گھر کا تنکا تنکا ان کے نام تھا۔ جب دادا خاموش کھڑے تھے سب پر حیرتوں کے پہاڑ تب ٹوٹے جب دادا حضور نے آگے بڑھ کر بڑی بھابھی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ سن کر دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے کہا، میں ان کی بیٹی کی پیدائش سے بے خبر نہیں ہوں، نہ ہی اس حقیقت سے نا آشنا ہوں، پر مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں ان سے ملنے کی کوشش کرتا رہوں، کیونکہ میں جو تمہارے ساتھ ظلم کر چکا ہوں اس کے بعد ثاقب کی اولاد کو سینے سے لگانا نا انصافی ہوتی۔ لیکن مجھ میں معافی مانگنے کا حوصلہ نہیں تھا اور اس کا ڈر بھی اپنی جگہ بجا تھا۔ مجھے تو اسی وقت احساس جرم ہو گیا تھا جب میرا دوسرا بیٹا بانجھ نکلا تھا کہ قدرت نے بہت گہری سنائی تھی، لیکن اس افسوس کا کیا فائدہ جس سے کچھ حاصل نہ ہو۔ ثاقب کے دادا ان سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے، اپنے ظلم زیادتی کا مجھے ادراک تھا، بس وارث کی چاہ میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ میری بھابھی نے روتے ہوئے غصے سے ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ وہ بے اولاد تھی اور روتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے 4 قتل کیے ہیں، وہ بھی میری اولاد کے، میں معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں بھی وہاں سے لوٹ کر اپنی بیٹی کے گھر آئی تو وہ جاگ رہی تھی، مجھ سے مل کر بہت روئی۔ میں سخت خفا رہی اس سے اور 2 دن وہ مجھے مناتی رہی پر میں نہ مانی، مگر پھر میری نواسی اسی سے اس نے سفارش کروائی تو میں انکار نہ کر سکی اور اس کی معافی قبول کر لی۔ اب ہم سب بہت خوش ہیں، میری بیٹی اپنے گھر میں خوشحالی سے آباد ہو گئی ہے اور اس کا شوہر بھی میری توقع کے برعکس بہت اچھا انسان ثابت ہوا ہے۔ میری بیٹی اپنی بیٹیوں کے ساتھ حویلی لوٹ گئی ہے۔ جس دن یہ سب ہوا اور دادا نے معافی مانگی اسی رات ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جاتے ہی حویلی میں رونق آ گئی۔ سب سے چھوٹی نواسی اس کی جٹھانی نے گود لے لی اور اب میری بیٹی ایک بار پھر حاملہ ہے اور اس بار بیٹے کی نوید ملی ہے۔